امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر واپس آتا ہے؟ جو دنیا میں ان کے رشتے تھے ان کو یاد کرتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد برزخ کے 21 دیال ہیں اور ان 21 دیال میں 7 دبیر ہیں۔ پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بد ہوتے ہیں، جو بے انتہا گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پہ بہت لوگ روتے ہیں۔ ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں۔ ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی برزخ سے باہر نکل سکیں، کیونکہ ان کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ نہ وہ برزخ سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک پل کا آرام اسے ملتا ہے۔ وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا جب اللہ روز محشر ہمیں اٹھائے گا۔ دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے وجود سے اللہ کی مخلوق کا بھلا کیا، جنہوں نے اپنے افعال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیا اور اللہ کی عبادت کی۔ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں برزخ سے عالم آسود، عالم ملکوت، عالم دیاق، عالم وسط کی طرف جا سکیں۔ تو وہ اس جہان میں بھی آتے ہیں، وہ پچھلے جہان میں بھی جاتے ہیں، وہ مقدس مقامات کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور وہ نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے۔ ان کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے، لیکن ان کی نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کسی کو نقصان بھی نہیں دیا اور انہوں نے کسی کو فائدہ بھی نہیں دیا۔ تو ان اللہ کے بندوں کے لیے نہ دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور نہ ہی جنت کی۔ وہ دوسرے جہانوں میں جا نہیں سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جائیں، لیکن ان کا قبر سے باہر جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، کون سا وقت؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح سے انسان دن اور رات کی قید میں قید ہیں، وہ اسی حساب سے اپنا وقت تشکیل دیتے ہیں، ویسے ہی مرنے کے بعد برزخ کی دنیا کا وقت دبار اور نسور کی ذات میں ہوتا ہے۔ برزخ کا ایک نسور زندہ لوگوں کی دنیا کے 7 دن اور 7 راتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو اتنی ہی مہلت ملتی ہے کہ وہ نسور کے اول حصے میں جائیں اور جو لوگ زندگی میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے انہیں کہیں کہ وہ ان کے لیے نیک اعمال کریں اور اس نیک عمل کا ثواب اسے بخشیں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، نسور کا پہلا حصہ اس دنیا کے حساب سے کون سا ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ پہلا حصہ اس زندگی کے حساب سے جمعرات کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات تمہارے مرحومین تمہارے گھر کو آتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے آج ہم مر چکے ہیں، نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گناہ کم کر سکتے ہیں، ویسے ہی ان قریب تم بھی مر جاؤ گے۔ وہ بار بار تم سب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے، میری برزخ کے لیے کچھ نیک عمل کرو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور خواہشات کے پیچھے اتنے گم رہتے ہیں کہ وہ ان کی آواز تک نہیں سنتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتے رہو، کوشش کر کے ہر جمعرات کسی مستحق کو کھانا کھلایا کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحوم کو ہدیہ کرو۔ تو اس نے کہا، یا علی، اگر اتنی دامن میں وسعت نہ ہو تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانا تم خود کھاؤ، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور پھر اللہ سے اپنے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ تمہارے مرحومین کو جب یہ تمہارا ہدیہ ملے گا تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور جب کوئی مرا ہوا انسان برزخ سے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔